یہ سارے قصے جو ہیں یہ کچھ بیکٹیریا کے یا جراثیم کے مزاج سے تعلق رکھتے ہیں، جو ملیریل کیا کہتے ہیں اس کو، جراثیم یہ کچھ اور نام ہے، وائرس ہے یہ جراثیم ہے غالباً یہ جراثیم میں ہوتے ہیں بہرحال، وہ زندگی کی جو بھی قسم ملیریا کے کا ذمہ دار بنتی ہے اس کی عادتیں الگ الگ ہیں، اور جسموں کی بھی عادتیں الگ الگ ہیں۔ ان عادتوں کا اگر صحیح نقشہ آپ کے ذہن میں جم جائے اور اس نقشے کے مطابق دوا معلوم ہو جائے تو وہ دو حملوں کے درمیان یا اترتے بخار میں اگر دی جائے تو حیرت انگیز فائدہ دکھاتی ہے، اور بسا اوقات یا اگلا بخار ہوتا ہی نہیں یا وقت سے بہت پہلے آتا ہے اور سمجھ آ جاتی ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ ملیریا میں اگر وقت سے پہلے بخار آئے اور زیادہ ہو تو ہرگز اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ مریض اچھا ہو رہا ہے۔ وقت سے پہلے آنا کافی نہیں، وقت سے پہلے کمزور حالت میں واپس آنا کافی ضروری ہے، ورنہ بعض دفعہ ملیریا کے حملے اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ دو بخار آپس میں مل جاتے ہیں، ان کے درمیان جو نو مینز لینڈ ہے، کسی کا دائرہ نہیں، بیچ میں ایک کھلی چھٹی جو آتی ہے وہ تنگ ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ تقریباً ریکرنٹ بخار بن جاتا ہے، نیچے آیا پھر چڑھ گیا، یہ تیزی کے ساتھ موت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دوا کا علاج کر رہے ہوں اور فرق نہ پڑے تو یہ نہ سمجھیں کہ آہا بڑا مزہ ہے، ریئیکشن ہو گیا ہے، مریض کو فکر نہ کرو، پہلے آ گیا اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ہو سکتا اگلی دفعہ وہ موجود ہی نہ ہو وہاں۔ اس لیے ایسی صورت میں شکست تسلیم کرنا ہی شرافت ہے۔ فرق کیا پڑتا ہے کہ ہومیوپیتھک ہار گئی تو آپ کو کیا اس سے؟ مریض کی جان بچانا یہ ڈاکٹر کی اول ذمہ داری ہے۔ بالکل پرواہ نہ کریں کس علاج سے فائدہ ہوتا ہے، عین اس حد پر جہاں جا کر آپ کے ہاتھ سے مریض نکلتا ہوا دکھائی دے، فرض ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ دوسرے طرز علاج کی سپرد کیا جائے۔ اور اکثر ایلوپیتھ بھی اپنے مریض ہومیوپیتھ کو وہی بھیجتے ہیں جن میں کوئی علاج نہیں رہتا، سارے مرے پٹے، مگر وہ ذرا دیر میں بھیجتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں اب اس کو مرنے کے لیے لے جاؤ، پھر کہتے ہیں اب بے شک ہومیوپیتھک علاج شروع کرا دو۔ تو آپ ان سے یہ طریقہ نہ اختیار کریں، نسبتاً زیادہ شریفانہ طریقہ، ملیریا میں اندازہ لگا کر کہ اب اگلے جو حملے ہیں وہ خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑھیں گے۔ اب جو آج کل ماڈرن دوائیں نکلی ہیں کنین وغیرہ کی، کئی ہیں بہت ہی مؤثر، ان سے علاج ہونے دیں ایک دفعہ، مگر پھر دوبارہ اس کو ہوگا، پھر کوشش کریں، پھر نئی باتیں سوچیں، اپنا غور کریں کہ آپ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی تھیں وہ نہ دہرائیں۔ تو بعض دفعہ 2-3 ناکامیوں کے بعد ایلوپیتھک دوا نے آپ کی مدد کر دی، وقت گزر گیا، پھر جب مریض آتا ہے تو دوا مل جاتی ہے۔ صرف یہ بحث نہیں ہے کہ دوا ہے نہیں، بحث یہ ہے کہ اتنے تھوڑے عرصے میں جبکہ ملیریا تیزی دکھا رہا ہے، کیا ضروری ہے کہ ہر ہومیوپیتھ کو صحیح دوا مل جائے؟ ہرگز ضروری نہیں، اور دوائیں بھی بہت سی ہیں، اس لیے کچھ وقت ڈھونڈا کریں اپنے لیے ایسی صورت میں۔ اور یہی حال دوسرے امراض کا بھی ہے، اصولاً وقت کے اوپر خطرے کے بڑھ جانے سے پہلے دوسرے طرز علاج کے سپرد کر دینا انسان کا اخلاقی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں آپ دیکھیں، آرسنک بھی ملیریا کی چوٹی کی دوا ہے، چائنا ملیریا کی چوٹی کی دوا ہے۔ آرسنک ایسی چوٹی کی دوا ہے کہ اگر زیادہ نہ بھی پتہ ہو، آرسنک 1000 میں بخار سے پہلے دے دیں جب سردی شروع نہ ہوئی ہو، تو بسا اوقات ایک ڈوز ہی کافی ہو جاتی ہے۔ آرنے کا بھی چوٹی کی دوا ہے، اونچی طاقت میں دی جائے تو ملیریا کے لیے پریونٹیو بھی بن جاتی ہے۔ تو ان کے صحیح استعمال کا طریقہ آنا چاہیے،
رش میں بخار کے دوران دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن بر وقت دیں اور پھر دیکھیں اس کا کیا اثر ہے۔ آرسنک کو تو میں نے دیکھا ہے، دونوں کو ہی، آرسنک اور آرنیکا کو، کہ جب یہ اثر دکھائیں تو ایک ہی خوراک بہت کافی ہوتی ہے، پھر احتیاطاً کچھ عرصے کے بعد ان خوراکوں کو دہرانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے کمبینیشن، اس کا مزاج سمجھ لیں کہ ملیریا جو کچھ بھی مریض کو کر دیتا ہے، جو حال اس کا چھوڑتا ہے، وہی اس دوا کی تصویر ہے۔ جگر بڑا ہوگا، تلی بڑھ جائے گی، جلد ہڈیوں کو چھوڑ رہی ہوگی، اور جھریاں جو اندر سے چیز خشک ہو جائے تو باہر کی جلد بڑی ہو کر جھری دار ہو جاتی ہے، اور ویکسی لوگ جس سے موم مل دی جائے نا کسی چیز پر، اس طرح کی چکناہٹ، اور سانس چڑھے قدم قدم پر، اور سارا نظام بگڑ جاتا ہے، بھوک بھی نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں چینیمم آرس ایک دوا ایسی ہے جس کو میں نے خود استعمال کروایا ہے مریضوں پہ، حیرت انگیز فائدہ دیتی ہے، بالکل گرے ہوئے مریض کو اٹھا کر آہستہ آہستہ واپس اس کو بحال کر دیتی ہے۔ یہ اس کا عمومی مزاج یاد رکھیں۔ Complaints come on at night, open air aggravates most complaints. ملیریا کے مریض کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بہت برے لگنے لگ جاتے ہیں، بخار نہ بھی چڑھا ہو، بخار کے وقت تھوڑی سی مانگتا ہے ٹھنڈ، لیکن بخار کے بعد تو زہر لگتی ہے ٹھنڈی ہوا، کیونکہ جلد کے اوپر ایک عجیب قسم کی بے چینی پیدا کرتی ہے، درد جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، مگر ٹھنڈی ہوا جلد کے اوپر تکلیف پیدا کرتی ہے۔ یہ اس کی خاص علامت ہے، چینیمم آرس میں بھی پائی جاتی ہے۔ سینسیشن آف کولڈ ہر جسم میں رہتی ہے، ہر وقت ایک سردی کا سا مخفی احساس ہے جو سارے جسم پر چھایا رہتا ہے۔ ملیریا میں یا تو قبض ہوتی ہے یا پھر ڈائریا ہو جا کرتا ہے، اور اس میں کرونک ڈائریا خاص علامت ہے۔ چینیمم، چائنا اور آرس مل کر پرانا ڈائریا جو ختم ہی نہ ہو، لمبا چلے،